پروردگار عالم پروردگار عالم حیران ہوں ندرتوں پر پروردگار عالم لا تکن تو کا ہم کو دے کر اصول تو نے پھینکے ہیں جھولیوں میں رحمت کے پھول تو نے چھینا ہے مشکلوں کو سوکھے ہوئے دلوں کو بخشی بہار عالم پروردگار عالم. اس سے پہلے کی مجلس میں گفتگو شروع ہوئی تھی عائلی زندگی کے مسائل سے. اس سلسلے میں میں نے عائلی زندگی سے متعلق نکاح اور نکاح سے متعلق بہت سارے احکامات کا تذکرہ کیا تھا اور یہ وعدہ تھا کہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ نکاح کے بعد طلاق کے مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. طلاق کا معنی اور مفہوم سبھی جانتے ہیں. طلاق عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں چھوڑ دینے کے، اور شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں عورت سے اپنا ازدواجی تعلق ختم کر لینا، اس کو طلاق کہتے ہیں. اس کی مشروعیت کتاب سے بھی ثابت ہے، یعنی قرآن مجید سے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے. قرآن مجید کی ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان سب کا تعلق طلاق کے احکام سے ہے. مختلف مواقع اور مختلف مراحل اور مختلف اقسام سے تعلق رکھتی ہیں یہ آیتیں، جن کا تعلق طلاق سے ہے اور مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کے ختم کر دینے سے ہے. اور سنت سے بھی اس کا ثبوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں منقول ہیں. ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا حالت حیض میں، امام مسلم کی روایت ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ مرہ فلیراجعها، آپ یعنی حضرت عمر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو جا کر کے کہہ دو کہ ان سے رجوع کر لیں، اور اس کے بعد حائضہ پاک ہو جائیں، پھر اس کے بعد پھر حیض آ جائے اور پھر دوبارہ جب پاک ہو جائیں حیض سے، تب چاہیں تو ان کو طلاق دیں اور چاہیں تو اپنی زوجیت میں باقی رکھیں. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طلاق کی مشروعیت کا اقرار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے کہا کہ یہ طریقہ جس طریقے سے انہوں نے طلاق دیا یہ نہیں صحیح ہے، بلکہ طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے اگر چاہیں تو اس طریقے سے طلاق دے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ طلاق مشروع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اور اجماع سے بھی ثابت ہے، اس لیے کہ خیر القرون سے لے کر کے اب تک مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہے کہ جب ازدواجی زندگی ٹھیک راستے سے اپنے صحیح اصولوں پر نہیں نبھ سکی ہے تو اس کے بعد اس کا یہی طریقہ رائج رہا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ کرا دیا جائے. اب اس کے اسباب کیا ہیں طلاق کے اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر یا ان معاشرے میں جہاں پر طلاق کی مشروعیت کو معیوب قرار دیا جاتا ہے وہاں کے حالات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طلاق کی کتنی اہمیت ہے. ویسے طلاق کوئی محبب چیز نہیں ہے، کوئی محبوب چیز نہیں ہے جس کی طرف شریعت نے لوگوں کو ترغیب دی ہو، بلکہ
اس کے الٹا معاملہ یہ ہے کہ شریعت پہلے یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی نے جس طرح سے آپس میں مل کر کے ازدواجی زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے اس عہد کو نبھائیں حتی الامکان، اس عہد کو حتی الامکان نبھایا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے کہ جو عورتیں کوشش کرتی ہیں کہ فلاں شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اور میں اس کی زوجیت میں آ جاتی تو بہتر ہوتا، یا کسی شخص کے پاس 2 بیوی ہے تو اس میں دوسری بیوی چاہتی ہے کہ وہ فلاں سے دوسری عورت سے پہلی عورت سے اگر اس کے اور شوہر کے درمیان اختلافات ہو جاتے اور اس کو طلاق دے دیتا تو میرے لیے اس کا سارا گھر خالی ہو جاتا، اس کی گود خالی ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عورتوں کو بھی لعنت کی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ انسان یا مسلمان یا میاں بیوی جنہوں نے مل جل کر کے عہد و پیمان کیا ہے اس زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے، دوبارہ اس کو ختم کریں، اس عہد و پیمان کو توڑیں۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اسلامی معاشرتی زندگی کو جس طرح سے ازدواجی زندگی کے جو اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کے ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ازدواجی زندگی محبت اور مودت پر اور آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کے ساتھ گزارنے کی بنیادوں پر اس کو استوار کیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی بدگمانی پیدا ہو تو وہاں پر تعلیم دی گئی ہے کہ میاں بیوی کے دونوں سرپرستوں میں سے دونوں آدمیوں کو مل کر کے اور مجلس منعقد کر کے اور اس کے بعد صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی کوشش صلح کی ہونی چاہیے تاکہ یہ آباد گھر اجڑ نہ سکے۔ لیکن اگر صورتحال وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں سے صلاح اصلاح کی امید ختم ہو چکی ہو، میاں اور بیوی کے درمیان بدگمانی انتہا کو پہنچ گئی، یا دونوں کی طبیعتوں میں میل نہیں کھاتا ہے، اتفاق سے دونوں مل گئے ایک ساتھ ازدواجی زندگی میں، لیکن بعد میں چل کر تجربات نے یہ ثابت کیا کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبھا نہیں سکتے، تو کیا اس عذاب کی زندگی کو چھوڑ دیا جائے کہ دوام مستمر رہے آخری زندگی تک، یا انسان اس عذاب میں گھٹ گھٹ کر کے نفسیاتی طور پر اپنی شخصیت کو تباہ کر ڈالے؟ کیا اس کو چھوڑ دیا جائے اسی حال میں؟ نہیں، شریعت نے علاج قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک یہ زندگی خوشگوار طریقے سے پورے تفاہم افہام و تفہیم کے ساتھ چل سکتی ہے، معاشرے کی تعمیر میں انسانیت کی اصلاح کے لیے جب دونوں مل کر کے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اسی وقت تک یہ ازدواجی زندگی ایک ساتھ چلے گی، اور جہاں سے دونوں آپس میں اس ذمہ داری کو نبھانے سے قاصر ہو جائیں گے وہاں سے دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے، کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، لیکن بہرحال مشروع ہے، اور اس کی مشروعیت کی یہی حکمت ہے کہ انسان کی نفسیاتی زندگی، انسان کی روحانی زندگی، انسان کے جذبات اور احساسات کو بہرحال کسی بھی مرحلے میں مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے، اور اگر اس کو زبردستی اس پر تھوپ دیا جائے تو انسان مجروح ہو کر کے، انسان اندر سے شکست خوردہ ہو کر کے اگر زندہ رہے تو وہ معاشرے کے لیے کوئی مفید کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد پر یہ زندگی مؤثر ہو، اور اس کی اولاد بھی میاں بیوی کے اختلافات سے متاثر ہو کر کے نفسیاتی طور پہ وہ بھی کسی مرض کا، اخلاقی مرض کا اور دوسرے جرائم کا شکار ہو جائیں۔ میاں اور بیوی دونوں میں نا اختلافی کی وجہ سے انسان کے اندر طبائع موجود ہیں، خواہشات موجود ہیں، اگر دونوں میں افہام و تفہیم نہیں ہے تو میاں غلط راہ پہ چل پڑیں گے، بیوی اپنا غلط راہ پہ الگ چل پڑے گی۔ اس لیے اس عذاب سے اور اس غلط کاری سے اور اس فتنے سے بچانے کے لیے اسلام نے یہ تدبیر قائم کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جہاں پر زندگی خوشگوار اصولوں پر بحال ہوتی ہوئی نظر نہ آئے وہاں پر دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے، پھر دونوں کو اپنا رفیق حیات تلاش کر لینا چاہیے۔
اس لیے یہ حکمت اور یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ طلاق مشروع ہوا ہے. اور جہاں پر اس طلاق کی مشروعیت کو ٹھکرا دیا گیا ہے وہاں کے معاشرے کو دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. میاں اپنی بیوی کو اگر معاشرہ طلاق کو قبول نہیں کرتا ہے تو اپنی بیوی سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کرتا ہے؟ یا تو قتل کر دیتا ہے یا تو زہر دے دیتا ہے. بہرحال کسی نہ کسی طرح سے اس سے چھٹکارا لینے کے لیے غلط حرکتیں کر بیٹھتا ہے. اسی طرح سے بیوی بھی کر بیٹھتی ہے اپنے شوہر کے خلاف. یہ سب واقعات، یہ سب حالات آپ کو اخباروں میں یورپ سے، امریکہ سے اور مختلف معاشرے اور ماحول سے یہ سب خبریں اور یہ سب حالات ہم روزانہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے نکاح کو مشروع کیا تو دوسری طرف طلاق کو بھی مشروع کیا ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلاق اگر مشروع ہے تو اس کو صرف مرد کے ہاتھ میں کیوں دیا ہے؟ عورت کو کیوں نہیں دیا ہے؟ عورت کو یہ اتھارٹی کیوں نہیں دی ہے کہ عورت بھی جب چاہے اپنے شوہر کو طلاق دے کر کے الگ ہو جائے؟ اس سلسلے میں اگر نفسیاتی طور پر مطالعہ کیا جائے انسان کے مذکر اور مؤنث کی طبیعتوں کا تو اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں مرد اور عورت کی معاشرے کے تعمیر اور اس کی اصلاح میں اور گھر کی آباد کاری میں، تو اس وقت یہ اندازہ ہوگا کہ سب سے بڑا ذمہ دار اس معاشرے کا، اس گھر کا کون ہے؟ مرد ہے. اس کے بعد مصائب کو، جذبات کو اور احساسات کو زیادہ سے زیادہ برداشت کرنے کی طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ مرد کے پاس ہوتی ہے. اس لیے مرد وہ شخصیت ہے کہ اگر گھر کے اندر معمولی طور پہ اختلافات ہو جائیں تو برداشت کر لیتا ہے اور فوراً یہ نہیں کہتا ہے کہ تم الگ ہو جاؤ یا یہ اس کو فوراً جواب نہیں دینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن عورت کی طبیعت میں کچھ اتنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے تو اس کے بعد وہ عورت معمولی پریشانیاں یا معمولی بھی تصادم کو، معمولی فکری الجھن کو برداشت نہیں کر سکے گی اور بات پر طلاق کے لیے آمادہ ہو جائے گی. جیسا کہ اس کا بھی مشاہدہ ہم کر رہے ہیں جہاں پر جس سوسائٹی میں مرد اور عورت کو دونوں کا طلاق کا اختیار دیا گیا ہے وہاں پر دیکھ لیجئے اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ میں روزانہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں عورت نے جا کر کے محکمے میں اپنے شوہر سے چھٹکارا لے لیا اور دوسرے سے شادی کر لی. تو یہ بھی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے طلاق کا اختیار اس شخصیت کو دیا ہے جس کے پاس جو کہ ذمہ داریوں کو زیادہ برداشت کرتا ہے اور اس کے بعد جس کے اندر صبر کا، تحمل کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی مرد. آخر مرد ہی وہ شخصیت ہے جو عورت کے اوپر بھی خرچ و نان و نفقے کا ذمہ دار ہے اور بچوں پر بھی نان و نفقے کا ذمہ دار ہے. اور عورت ہی ہے جو بہت ساری گالی گلوچ اور بہت ساری ناگفتہ بہ باتوں کو برداشت کر کے اور اس کے بعد اس ازدواجی زندگی کو، اس معاشرے کی اصلاح اور تعمیر میں اپنا رول ادا کرتا رہتا ہے. اس لیے یہ حکمت ہے جس کی وجہ سے شریعت نے مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دیا ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ مرد کو بالکل ہی ڈکٹیٹر نہیں بنا کے رکھا ہے اور بالکل ہی پورا اختیار نہیں دے دیا ہے کہ جس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھائے. کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جن میں عورت کو بھی اختیار دیا ہے، وہ ہے خلا کی شکل ہے. یعنی اگر مرد واقعی اپنا حق نہیں ادا کرتا ہے، اگر مرد اپنے اس تصرف کو یا اپنے اس اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے اور عورت کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو پھر شریعت نے اختیار دیا ہے عورت کو کہ جا کر کے محکمے میں چیلنج کرے اور اس کے بعد قاضی سے جا کر کے مطالبہ کرے کہ عورت میرا شوہر میرے اوپر زیادتی کرتا ہے، لہٰذا آپ اب تدخل کیجئے اس معاملے میں، انٹرفیئر کر کے ہماری اور اس کی زندگی اب اس وقت صحیح ڈھنگ سے نہیں چل رہی ہے اور وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے. اس لیے قاضی اور محکمہ جو ہے وہ اس معاملے کی تفتیش کر کے اور دونوں میں تفریق کرا دے گا. وہاں پر مرد کا جو اختیار ہے طلاق کا کہ وہ چاہے نافذ کرے نہ نافذ کرے اس سے چھین لیا جائے گا. گویا شریعت نے ظلم کا مکمل اختیار نہیں دے رکھا ہے کہ اس کو مرد جو ہے وہ اس کا استغلال کرے، مرد جو ہے اس سے عورت کو بلیک میل کر سکے. ایسا نہیں ہے. اس لیے توازن برقرار رکھا ہے. جتنا اختیار
ایک مرد ہونے کی حیثیت سے مرد کو مل سکتا تھا اتنا اختیار مرد کو دیا ہے، اور جتنا اختیار عورت کی شخصیت اور اس کی طبیعت کے اعتبار سے مل سکتا تھا اتنا عورت کو دیا ہے۔ یہ حکمت اور یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کو یا فرقت کو اس طرح سے مشروع قرار دیا ہے۔ طلاق کی مشروعیت اور اس کی حکمت کے بعد اب آئیے یہ سمجھیں کہ طلاق کس طرح کی ہوتی ہے، طلاق کی کیا نوعیت ہے، کیا اس کے اقسام ہیں۔ طلاق 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے طلاق رجعی، دوسرا ہے طلاق بائن، تیسرا ہے طلاق بائن کبرا یعنی بینونہ صغرا بینونہ کبرا۔ آئیے ہم چلتے ہیں تفصیل میں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ طلاق کی بہت سارے لوگ طلاق کے مسئلے میں، طلاق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف ہندوستان ہی نہیں دنیا کے ہر گوشے میں اس سلسلے میں مسلمان بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور بہت افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، لیکن ہماری شریعت نے اگر قرآن مجید کو بالکل ٹھنڈے دل سے اور بالکل تمام تاثیرات سے، تعصبات سے الگ تھلگ ہو کر کے صرف قرآن کی آیتوں پر غور کر لیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ثابت ہے صحیح اسناد سے اس کو پڑھ لیا جائے تو بڑی وضاحت کے ساتھ طلاق کے مسائل بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور اس کی تنفیذ کے وقت انسان اس کو اسی طریقے سے نافذ کر سکتا ہے جیسا کہ مطلوب ہے شریعت میں۔ لیکن طلاق کے مسائل نے ہمارے اندر ایک تو افراط و تفریط پیدا کر رکھی ہے، اور دوسری طرف یہ مسئلے ایسے ہو گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر گروہ بندی اور فرقہ بندی بھی شروع ہو گئی ہے۔ بہت سارے طلاق کے مسائل خصوصاً طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے جو ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس کو ہمارے ہاں ہندوستان و پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص 3 طلاق کو مانتا ہے تو وہ مقلد ہے، نہیں مانتا ہے تو وہ غیر مقلد اور وہابی ہے۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے بتائیں گے۔ یہ مسئلہ خالص اجتہادی ہے اور کتاب و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے مسائل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر گروہ بندی ہو یا فرقہ بندی پیدا ہو جائے یا تحزب پیدا ہو، بلکہ یہ مسائل ایسے ہیں جن پر شرح صدر ہو ایک انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن صغرا اور طلاق بائن کبرا۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں، حیض کی حالت میں نہیں، طہر کی حالت میں ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد چپ ہو جائے، ایک طلاق دے کر کے خاموش ہو جائے، اور اس کے بعد 3 مہینے یا 3 حیض یا 3 طہر جو اس کی عدت ہے اس کو گزرنے دیں۔ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، اس بیچ میں نہیں رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑ دے، طلاق ختم، طلاق جو ہے وہ عدت گزر جائے۔ اگر عدت گزر گئی تو یہ طلاق بائن صغرا ہو گئی۔ اگر عدت گزرنے سے پہلے اس نے ایک طلاق دیا طہر کی حالت میں اور عدت ابھی نہیں گزری ہے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس کو چانس ہے کہ اس 3 مہینے کی مدت میں جب چاہے اپنی بیوی کو اپنے عقد میں دوبارہ واپس لے سکتا ہے بغیر نکاح کیے ہوئے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اور اگر تینوں عدت کے ایام گزر چکے، 3 مہینے یا عدت کے جو ایام ہو سکتے ہیں وہ گزر گئے اور اس نے رجوع نہیں کیا، صرف ایک طلاق دیا تھا، تو وہ طلاق بائن ہو گئی۔ اب دوبارہ اگر اس کو اپنی زوجیت میں واپس لینا ہے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑے گی، دوبارہ مہر کی ضرورت پڑے گی، دوبارہ وہ سارے شرائط کی ضرورت پڑے گی جو پہلی نکاح میں پڑی تھی۔ اس کو طلاق بائن صغرا کہتے ہیں۔ اور طلاق بائن کبرا یہ ہے کہ اس کو 3 طلاق مل گئی، عورت کو اس نے 3 طلاق دے دیا، مختلف مجلسوں میں اختلاف علی الاختلاف، بہرحال اس کو 3 طلاق ہو گئی عورت کو اور اس کے اوپر عدت بھی گزر گئی، تو اب اس کو دوبارہ اپنی زوجیت میں نہیں لا سکتا ہے، دوسرے نکاح سے نہیں لا سکتا ہے، الا یہ کہ وہ عورت جا کر کے کسی دوسرے شخص سے شادی کرے اور اس سے صحبت ثابت ہو اور اس کے بعد وہ پھر طلاق دے تو دوبارہ پھر پہلے شوہر کی زوجیت میں آ سکتی ہے۔ اس کو طلاق بینونہ یا طلاق بائن کبرا کہتے ہیں۔
3 طلاق کے بعد جو جدائی ہوتی ہے اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، بائن کبریٰ، یعنی اس کے بعد اب دوبارہ واپس نہیں ہو سکتی ہے الا یہ کہ دوسرا آدمی نکاح کر کے پھر طلاق دے تو دوبارہ اس کے لیے پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہوگی۔ یہ ہے طلاق کی 3 قسمیں جس کے ذریعے جو ہے ایک عورت اپنے شوہر سے جدا ہو سکتی ہے۔ اب آئیے ہم یہ بتائیں آپ کو کہ اس میں سے کون سا طریقہ طلاق کا طلاق سنہ ہے اور کون سا طریقہ طلاق بدعت ہے۔ طلاق سنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے طلاق دینے کا حکم دیا ہے وہ طلاق سنت ہے، اور جس طریقے سے طلاق دینے کا حکم نہیں دیا ہے وہ طلاق بدعت ہے۔ طلاق سنت کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 مرتبہ دینا ہے، 2 مرتبے میں دینا ہے طلاق کو۔ اب چاہو تو 2 مرتبہ دینے کے بعد بھلے طریقے سے اس کو اپنی زوجیت میں باقی رکھو، اور چاہو تو بھلے طریقے سے اس کو چھوڑ دو، یعنی 3 طلاق دے کر کے 2 مرتبے میں طلاق دینا ہے۔ طلاق سنت کیا ہے؟ طلاق سنت یہ ہے جس کو مفسرین نے اور جس کو علماء نے اور محدثین نے بالاجماع، کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے، طلاق سنت یہ ہے کہ یہ ایک شخص اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں، حیض کی حالت میں نہیں، پاک حالت میں اس کو طلاق دے، اور اس کے بعد اس طلاق دینے کے بعد اس طہر میں اس سے جمع نہ کیا ہو، اس کے قریب نہ گیا ہو، یعنی حیض سے فارغ ہوئی عورت، اس کے بعد اس سے آپ نے صحبت نہیں کیا، اس سے جمع نہیں کیا شوہر نے، اسی حالت میں یعنی طہر کی حالت میں اس کو طلاق دے دیا، ایک طلاق دیا ہے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا طلاق دے کر کے، یہ ہے طلاق سنہ۔ ایک مرتبہ طلاق دیا ہے، طلاق دے کر کے اس کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ عدت گزر گئی، اور عدت گزر گئی، چاہا تو رجوع کیا، چاہا تو نہیں رجوع کیا، اگر نہیں رجوع کیا تو عدت گزر گئی تو اس کی زوجیت سے ختم ہو گئی۔ اب وہ عورت اپنے شوہر سے آزاد ہو گئی، جس سے چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اور اس کا اب کوئی حق باقی نہیں ہے شوہر کے اوپر، اور نہ شوہر کا اس پر کوئی حق باقی ہے۔ اس کو طلاق سنت کہتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے جس کی تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے شروع میں عبداللہ ابن عمر کی روایت کو ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا بحالت حیض، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے لے، اور اس کے بعد پاک ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی بیوی حیض کی حالت میں دیا تک پاک ہو جائے، اور پاک ہونے کے بعد دوبارہ حیض آ جائے، پھر اس کے بعد جب پاک ہو تو چاہے تو طلاق دے اور چاہے تو اس کو روک لے۔ یہ ہے طلاق سنت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہر کی حالت میں دے، اور اس کے بعد اس سے جمع نہ کرے، اگر جمع کیا ہے تو گویا رجوع کر لیا اس نے۔ تو یہ ہے طلاق سنت۔ اب طلاق بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس سلسلے میں علماء کے اقوال سنیں۔ مالک طلاق سنت کے بارے میں تمام ائمہ کا میں نے کہا یہ اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یہی طلاق سنت ہے، جس کو قرآن مجید بھی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ یہ ایک آدمی اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے، اور یا تو اپنی عورت کو ایک سے زیادہ طلاق دے دے ایک ہی مجلس میں، ایک سے زیادہ طلاق دے ایک مجلس میں۔ کچھ لوگ ہیں کہ ایک ہی سانس میں ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کے 1000 طلاق دے دیتے ہیں۔ 1000 کا تو اس میں گنجائش ہی نہیں ہے 1000 کی، 3 ہی طلاق میں جب وہ جدا ہو جاتی ہے تو 1000 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں فقہا نے ایسی مشگافیاں کی ہیں فقہ کی کتابوں میں، 1.5 طلاق بھی ملے گی، 1/3 طلاق بھی ملتی ہے، 1/4 طلاق بھی ملتی ہے، اس میں 2.5 طلاق بھی ملے گی، 5.5 طلاق، گویا کہ ایسے تفنن ہے اس باب میں، اس کو ذکر کیا جائے تو ایک اضحوکا سا لگتا ہے، لیکن یہاں پر مقصد ہے وہ بنیادی تعلیمات آپ کے سامنے بتا دی جائیں جس کا تعلق، جس کو قرآن مجید نے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے جس طور طریقے کو یا جس وصول کو اپنی زندگی میں اپنایا تھا۔ تو یہاں پر طلاق بدعت کی پہلی قسم کہتے ہیں طلاق حیض ہے، یعنی حیض کی حالت میں طلاق دینا ہے۔
حیض کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دے دیا ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، وہ طلاق حرام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب مسئلہ اختلافی یہ ہے کہ اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دے دیا تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جمہور کے یہاں عام ائمہ، عام علماء کہتے ہیں کہ وہ طلاق واقع ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، مرہ فلیراجعھا، اس کو کہو کہ وہ اس کو مراجعت کر لے۔ کہتے ہیں اگر طلاق واقع نہیں ہوتی تو اس کو واپس کیوں لینے کا حکم دیا جاتا؟ یہ دلیل ہے، اکثر لوگ یہ گئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسی بھی قول میں، دین کے کسی بھی مسئلے میں حق اور ناحق پہچاننے کے لیے تعداد کی وجہ سے نہیں جانا جاتا ہے۔ تعداد کی بنیاد پر ہر اور حق اور ناحق نہیں جانا جا سکتا ہے۔ حق اور ناحق دلیل کی بنیاد پہ جانا جاتا ہے۔ حق ماننے والا یا حق بات کہنے والے اگر ایک ہی آدمی ہوں اور ناحق کہنے والے 99 آدمی ہوتے، 99 آدمیوں کی بات نہیں سنی جائے گی، ایک آدمی کی بات سنی جائے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی بات کہی جائے کہ جمہور کا یہ مسلک ہے تو فوراً یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ یہی بات صحیح ہے یا یہی بات زیادہ قابل اعتماد ہے، بلکہ یہ ایک مسئلہ ہے فقہا کا، یہ ایک اصطلاح ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہور کہتے ہیں وہ اطلاق واقع ہو گئی۔ کیوں واقع ہو گئی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مرہ فلیراجعھا۔ اچھا، دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ طلاق شمار ہوئی تھی، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم تصور کرو کہ اگر میں اس وقت گونگا ہو جاتا، احمق ہو جاتا، یا میں عاجز ہو جاتا، کچھ نہ کہہ سکتا دوبارہ، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا یا ان کی یہ رائے ہے کہ طلاق واقع ہو گئی۔ یہ ہے دلیل جس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ طلاق کی، یہ حیض کی حالت میں جو طلاق ہے وہ نہیں واقع ہوگی، اور اس کو امام ابن تیمیہ نے راجح قرار دیا ہے، اور اس کو اسی کی طرف بعض صحابہ کرام بھی گئے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے جو اس سلسلے میں جو حدیث جس سے استدلال کرتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں علماء نے جواب دیا ہے۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ مراجعت کے معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ طلاق واقع ہو گئی تھی اس لیے مراجعت کیا جا رہا ہے۔ مراجعت کا لفظی معنی مراد ہے، یعنی اس کو بدستور اپنی زوجیت میں رہنے دو جیسے تھی۔ اور نقلی عقلی دلیل قیاس بھی یہ کہتا ہے کہ اگر طلاق واقع ہو گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ان کو واپس لا کر پھر اس کے بعد کہا کہ ایک طہر نہیں، دوسرا طہر جب آئے، حیض آ جائے، پھر طہر آ جائے، پھر اس کے بعد طلاق دو، اور اس کے بعد چاہو تو روکو، چاہو تو طلاق دو۔ اگر پہلی طلاق واقع ہو گئی تھی تو پھر یہ مدت جو بیچ میں ہے، یہ مدت عدت کی مدت کو اور زیادہ طویل کر دیتی ہے۔ دوبارہ پھر طلاق دیں گے تو وہاں سے عدت شمار ہوگی، تو اس سے پہلے جو یہ عدت، یہ جو ایام گزر گئے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی اس کے حصے میں شمار کیا جائے گا۔ گویا طلاق بہرحال جب دینا ہی تھا تو پھر اس چیز کو کیوں دوبارہ اعادہ کیا گیا؟ یعنی مزید اس کے ایام میں، انتظار کے ایام کو مزید بڑھا کیوں دیا گیا؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ طلاق نافذ تھی، اگر یہ طلاق جائز تھی، اگر یہ طلاق واقع تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو، جو چیز نافذ ہو سکتی ہے، اس پر اللہ کے رسول اتنے غضبناک نہیں ہوتے، غصہ نہیں ہوتے۔ اس کو رد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اس کو واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے، اور جو چیز منہی ہے، یعنی جس چیز کا شریعت نے منع کیا ہے، اس چیز کو کرنے سے وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے، اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس سے کہا جائے گا کہ نماز دوبارہ لوٹاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی نماز جو پڑھے وہ بھی قبول ہے اور دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس لیے کہ جو ہے تم نے جرم کیا تھا یا اس کی سزا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو بغیر وضو کے نماز پڑھا تھا وہ نماز فاسد ہے، وہ نماز حرام ہے، اس طرح سے نہیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو طلاق حیض کی حالت میں دی گئی تھی، وہ طلاق اس طریقے پر نہیں دی گئی جس طریقے پر قرآن مجید نے مشروع قرار دیا ہے، جس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے روکیں تو کہتے ہیں النہی یقتضی الفساد. نہی جو ہے یعنی منع کرنا، یہ منع جو ہے ممنوع چیز کے فساد کو طلب کرتی ہے کہ وہ چیز فاسد ہے، اسی لیے منع کیا گیا. تو یہ ان کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز نافذ ہو جاتی تو آپ کہہ دیتے کہ چلو ٹھیک ہے یہ تم نے غلطی کی، لیکن دوسرے لوگ آئندہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دیں. پھر اس کو اس سختی میں ڈالنا یہ تناقض ہے کہ اگر طلاق واقع ہو گئی تو پھر دوبارہ کہا واپس لینے کے لیے اور پھر طلاق دینے کے لیے کہیں. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اگر طلاق واقع ہو گئی تھی تو کہتے کہ یہ طلاق واقع ہو گئی، آئندہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا بلکہ طہر کی حالت میں طلاق دینا افضل ہے، ایسا کہا جاتا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیض کی حالت میں طلاق دیا ہے واپس لو اور دوبارہ جب پاک ہوگی تب طلاق دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں جو طلاق دی گئی تھی وہ ناقابل قبول ہے، وہ غیر شرعی طریقہ ہے، اور ہر وہ طریقہ جو غیر شرعی ہے وہ ناقابل قبول ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی شخص ایسا کام کرے جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ اس کے اوپر لوٹا دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، وہ فاسد ہے. تو گویا کہ ان لوگوں کی یہ دلیل ایک طرح سے وجیح ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں واقع ہوئی تھی، اس لیے کہ جیسا میں نے ذکر کیا اگر طلاق واقع ہوئی ہو تو دوبارہ پھر شریعت آپ کو ملزم میں آپ کے اوپر لازم قرار دے کہ نکاح اپنی زوجیت میں واپس لو اور پھر طلاق دو، پھر وہی چیز کرنے کا حکم دے جس کو ایک مرتبہ کر چکے ہیں. تو یہ تناقض ہے، اور تناقض شریعت میں جائز نہیں ہے بلکہ ایک عام انسانی اصول میں بھی نہیں جائز ہے. اس لیے طلاق حیض کی حالت میں جو طلاق ہوئی وہ طلاق کہتے ہیں کہ واقع نہیں ہوگی. بہرحال واللہ اعلم بالصواب. آگے ہے طلاق عدد کے اعتبار سے، طلاق الثلاث فی مجلس واحد. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے یہاں ملک میں بڑی مارکہ آرائیاں ہوتی ہیں، اور بڑی صحافت اور اخبارات اور مجلات اور کتابوں میں اور میگزین میں اس پر بڑے بڑے لمبے لمبے مضمون نکلتے ہیں. ان کو چند منٹوں میں نہیں ذکر کیا جا سکتا، اس کے لیے مستقل کئی گھنٹے بلکہ کئی دن درکار ہیں، جبکہ سارے کے دلائل اکٹھے کیے جائیں اور اس کے بعد ان پر مناقشہ کیے جائے اور پھر ان کو رد کیے جائے، پھر اس میں راجح اور ترجیح بتائی جائے. لیکن اجمالی طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے اور اس کے بعد کیسے اس مسئلے میں اختلاف کہاں سے شروع ہوا. قرآن مجید نے سب سے پہلے کہا طلاق کے جو مسائل ذکر کیے ہیں الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. قرآن مجید کہتا ہے طلاق 2 مرتبہ میں دینا ہے، 2 بار دینا ہے، جس کو کہتے ہیں 2 دفعہ میں دینا ہے. قرآن مجید یہ مشروع کرا دیتے، یہ تشریح ہے اس کی، کہتا ہے طلاق ایسے دو. اب اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے اور طلاق اپنی مرضی سے دیتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ شریعت کا مخالف کہیں گے، شریعت کا مخالف کہیں گے. اب اگر کوئی شخص شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے حکم کا، اس کے فعل کا کیا حکم ہے؟ یہی ہے سبب اختلاف. تو علماء کرام جن لوگوں نے کہا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں جو دی گئی ہیں وہ تینوں حرام تو ہیں، لیکن ایک شخص جس نے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے نفس پر لازم قرار دے لیا تو اس کو لازم کر دیں گے. یہ ان کی دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہوگی، اس میں 3 اقوال ہیں. ایک قول ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہو جائیں گی، اور ایک قول ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہوں گی جبکہ عورت مدخول بہا، یعنی جبکہ عورت سے جمع ہو چکا ہو، اور اگر وہ عورت اس سے جمع نہیں ہوا، نکاح صرف ہوا ہے اور اس کو 3 طلاق دی تو ایک ہی طلاق پڑے گی. ایک رائے یہ ہے. 2 رائے ہو گئی. تیسری رائے یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی شمار ہوں گی، اور ایک قول ہے کہ ایک کو نہیں شمار ہوں گی، اس لیے کہ خلاف شرع ہے اور ہر چیز جو خلاف شرع ہوگی اس کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن یہ قول مرجوح ہے، یہ قول ناقابل اعتبار ہے. یہ شیعہ کا مسلک ہے، شیعہ اسی پر عمل کرتے ہیں. تو بہرحال آئیے ہم غور کریں. یہ اقوال ہیں، ان کے دلیلوں پر غور کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی،
ان کی عقلی دلیل تو یہی ہے کہ شریعت نے تو بنایا ہے کہ تینوں تین مجلس میں دی جائیں، لیکن ایک شخص شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر اس کو لازم قرار دے دیا جائے گا اس کے حق میں، یہ عقلی دلیل ہے۔ اور شریعت سے یا سنت سے ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل تو یہ ہے کہ رکانہ ایک صحابیہ ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی یہ روایت آئی ہے اور امام احمد کے اندر بھی روایت ہے، مختلف جگہوں پر یہ روایتیں آئی ہیں۔ رکانہ ایک صحابیہ ہیں، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دیا، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ طلاق بتہ دیا، اختلاف ہے الفاظ کے، روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے، ایک میں ہے کہ البتہ طلقہ البتہ، اور ایک میں ہے طلقہ 3 تطلیقات ثلاثا۔ تو انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ان کے شوہر نے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ پوچھا کہ طلاق بتہ دیا، کہا کہ تم نے کیا نیت کی تھی؟ کہا کہ ایک طلاق کی نیت کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھلوائی، کہا کہ انہوں نے کہا واللہ ما اردت الا واحدۃ، میں نے صرف ایک کی نیت کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ ایک ہے، پھر وہ ایک ہے۔ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر انہوں نے 3 کی نیت کی ہوتی تو تینوں واقع ہو جاتی البتہ کہہ کر کے، اور اگر 3 صراحتاً کہے ہوتے تو 3 واقع ہو گئی ہوتی۔ یہ ہے روایت جس سے استدلال کیا ہے۔ دوسری روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد، امام مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان طلاق الثلاث كان في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وفي عهد ابی بکر وصدرا من خلافت عمر، وفي روایت ایک روایت میں ہے وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث كانت واحدة، ایک تھی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب نے اس کو 3 نافذ کر دیا اور کہا کہ لوگوں کو اس معاملے میں تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی گئی تھی، تو لوگوں نے اس میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا، اس لیے فلو امزیناہ علیہم فامزاہ، لہذا ہماری خواہش ہے کہ ان کے اوپر اس کو نافذ کر دیا جائے، چنانچہ انہوں نے اس کو نافذ کر دیا۔ استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اس اپنے جب نافذ کر دیا 3 تو باقی صحابہ نے اس کو مان لیا، گویا اجماع ہو گیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اس کو نافذ کیا اور باقی صحابہ نے اس پر ساتھ کیا، سب لوگوں نے۔ یہ ہے دلیل۔ اس کے علاوہ بھی اور روایتیں آئی ہیں، لیکن یہ ساری روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ چھوڑ کر کے جو صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے بارے میں ابھی آگے بتائیں گے، اس کو چھوڑ کر کے جتنی روایتیں ہیں طلاق الثلاث کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، جتنی سے روایتیں ہیں سب متکلم فی ہیں، سب کے اندر کلام ہے۔ رکانہ کی حدیث کے بارے میں امام علامہ مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے کہ اس کے اندر اضطراب ہے، کسی میں آیا البتہ، کسی میں آیا طلاق الثلاث، اور اس کے روات جو ہیں راوی ہیں اس میں کچھ مجہول ہیں، کچھ متکلم فی ہیں، کچھ کے بارے میں کچھ متہم ہیں۔ اس طرح سے اس کی جو روایتیں ہیں رکانہ کی حدیث کی وہ سب کی سب متکلم فی ہیں، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس میں جو چیز زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی تھیں، 3 طلاقیں دی تھیں، ثلاث کا لفظ ثابت ہے، البتہ کا لفظ نہیں ثابت ہے، 3 طلاقیں دی تھیں۔ اور اگر یہ ثابت ہے کہ 3 طلاقیں دی تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایک ہی واقع ہوگی، تو یہ ان کی دلیل نہیں ہو سکتی جنہوں نے کہا 3 کی تینوں مانی جاتی ہیں۔ تو یہ رکانہ والی روایت یہ ضعیف ہے، اور عقلی طور پہ جو استدلال کیا ہے وہ بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ جو جس ناحیے سے عقلی طور پہ وہ استدلال کرتے ہیں اسی قیاس کو الٹا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کو جس طرح مشروع قرار دیا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا گویا شرع کی خلاف ورزی ہے، اور ہر وہ کام جو شرع کی خلاف ورزی میں ہوگا وہ ناقابل قبول ہوگا۔ اب آئیے ہم غور کریں ان لوگوں کی دلیلوں پر جو کہتے ہیں
کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی ہوں گی. کیوں ہوں گی؟ سب سے پہلی دلیل مسلم کی وہی روایت ہے جس کو عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے دور خلافت میں 2 سال تک 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک شمار ہوتی تھی. غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پورے دور خلافت میں اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں 2 سال تک 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک شمار ہوتی تھیں. پھر ان کو 3 کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ لوگ طلاق کے مسئلے میں جو ان کو مہلت دی گئی تھی، شریعت نے جو ان کو ڈھیل دی تھی، جو طریقہ بتایا تھا طلاق دینے کا، اس کو اس طرح سے نہیں نبھاتے ہیں اور جلد بازی سے کام لیتے ہیں. لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ ان پر تینوں کو تینوں نافذ کر دیا جائے. چنانچہ حضرت عمر نے نافذ کر دیا. گویا جو چیز مشروع ہے، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت ابو بکر کا جس پر عمل رہا ہے اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت بکر کے زمانے میں جس پر عمل کیا، وہ کیا ہے؟ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی ہوں گی. حضرت عمر نے جو کچھ کیا یہ ان کی اپنی اجتہادی رائے ہے اور یہ مسلمہ وصول ہے تمام علماء کا کہ جہاں پر نص اور اجتہاد دونوں میں ٹکراؤ ہوگا وہاں پر ہمیشہ نص کو مقدم کیا جائے گا. اگر حدیث میں اور اجتہاد میں یا رائے میں، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خلیفہ راشد کیوں نہ ہو، اگر حدیث کے مقابلے میں کسی کا اجتہاد آ گیا ہے تو وہاں پر حدیث مقدم ہوگی اور اجتہاد مؤخر ہوگا. اس لیے حدیث کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی ہوتی تھی. آج بھی وہ مجلس 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوں گی. حضرت عمر فاروق نے اپنے اجتہاد سے لوگوں پر نافذ کیا تھا سزا کے طور پر. یہ حاکم کو اختیار ہے کہ کسی بھی چیز میں اپنی اجتہادی طور پر سزا کے طور پر جو چاہے کر سکے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کی پینے کی حد جو ہے وہ 40 کوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگائے جاتے تھے، لیکن لوگوں نے کثرت سے پینا شروع کیا یا یہ مرض جب پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے 80 کوڑے لگانے شروع کیے. اس کے علاوہ سر کے بال موڑ کر کے بے عزتی بھی کرنا شروع کیا. اور اس طرح سے اور بھی مسائل ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر ابن فاروق نے اپنے اجتہاد سے کام لیا اور اس کو تشریع نہیں قرار دیا گیا، اس کو ان کا اجتہاد ہی سمجھا گیا، اس کو دین کے معاملے میں اس کو اتھارٹی نہیں دی گئی. اور دوسری ایک اور مثال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع سے روکا کرتے تھے. حج تمتع سے روکا کرتے تھے، کہتے تھے حج تمتع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیا تھا اور انہی کے ساتھ خاص ہے، اب اس کے بعد کسی کو حق نہیں یہ کرے. ان کی دلیل یہ تھی کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اس میں احرام توڑ کر کے لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کریں اور یہ حج کے منافی ہے تقدس کے. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حج تمتع کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بہت سارے صحابہ نے کیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا لیکن تمہارے باپ تو روکتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات قابل قبول ہوگی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قابل قبول ہوگی. اس لیے اتھارٹی جو ہے وہ نصوص ہیں، حدیث ہے، قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبے میں دینا ہے، 2 مرتبے میں دینا ہے، مرتان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی نماز کے بعد جس کی توفیق ہو وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر تکملۃ للمئہ، 100 پورا کرنے کے لیے یہ کہے. یا بعض روایتوں میں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنی عدد میں الحمدللہ کہو، اتنی عدد میں اللہ اکبر کہو، تب وہ اجر و ثواب ملے گا جو اس تسبیح کے بعد ملنے والا ہے. اگر ایک شخص کہے اللہ اکبر 33 مرتبہ، زبان سے اس نے کہا کہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، تو کیا وہ 33 مرتبہ شمار ہوگا؟ نہیں شمار ہوگا. کسی نے کہا 3 مرتبہ طلاق، تو کیا 3 مرتبہ طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. قرآن مجید کہتا ہے کہ 2 مرتبہ میں دو، 2 دفعہ میں دو.
اور اس کے لیے ظرف ہے یعنی محل ہے، محل کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دو اور اس کے بعد چھوڑ دو، عدت گزرتی رہے، پھر اس کے بعد عدت گزر جائے تو چاہو تو واپس لے لو عدت میں اور چاہو تو چھوڑ دو، پھر دوبارہ نکاح کرو اور اس کے بعد پھر اگر نہ چاہتی ہوئی پھر طلاق دو۔ اور پھر اس طرح سے کیوں اس کی مشروعیت ایسی قرار دی گئی ہے؟ تاکہ لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اس کے قصد، اس کے ہدف میں، اس کے مقصد میں اس طرح کی طلاق مشروع اس لیے قرار دی گئی ہے تاکہ انسان اگر ایک مرتبہ طلاق دیتا ہے تو ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد اس کو اپنی اس حرکت پہ ندامت ہو، احساس ہو، ملامت کرے اس کا ضمیر کہ خامخواہ طلاق دے دیا اور اس کے ساتھ نباہ ہو جائے گی باقی زندگی اور بہتر ہے، اس سے بہتر کہاں ملے گی، تو دوبارہ چانس رہے اس کو اپنی زندگی، اپنی زوجیت میں واپس لانے کا۔ اس لیے شریعت نے مرحلہ وار طلاق کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، مرحلہ وار۔ اس مرحلے کو نظر انداز کر دینا اور شریعت کی مخالفت کرنا، یہ شریعت کی مخالفت کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی، جو جس طرح جائز ہے اسی طرح جائز ہوگی۔ میں نے مثال دے کر بتایا، علامہ ابن تیمیہ نے اس مثال کو ذکر کیا ہے فتاوی میں، کہ جیسے کوئی شخص، شریعت کسی سے مطالبہ کرتی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو زبان سے 33 مرتبہ کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ، تب اس اجر کو پا سکتا ہے انسان۔ اسی طرح سے شریعت نے بتایا کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ طلاق وہ 3 مجلسوں میں دو اور 3 مراحل میں دو، تو اگر کوئی شخص تینوں کو ایک ہی مرحلے میں لا کر کے پٹک دیتا ہے تو اس کو شریعت نہیں قبول کرے گی، یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ گنتی کہہ دینے سے وہ اجر نہیں مل سکتا ہے جو کہ اتنی مرتبہ کہنے سے ملتا ہے، یہ بھی یہ قیاسی دلیل ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر جو چیز میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ دعویٰ کہ اجماع ہو گیا ہے، یہ غلط ہے۔ اجماع کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ 3 طلاق 3 شمار ہوگی۔ اجماع مذہب کا ہو سکتا ہے کہ مذہب احناف میں، مذہب شافعیہ میں، مذہب مالک میں، مذہب حنبلی میں، اس میں اجماع ہو سکتا ہے کہ آپس میں مذاہب کے اندر اجماع ہو گیا ہو، لیکن تمام علماء امت کا کبھی بھی نہیں اجماع رہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوگی۔ خود حضرت عمر ابن فاروق نے جب اس کو نافذ کیا تھا تو اسی وقت ان کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے رہے، جیسے کہ حج تمتع کے بارے میں حضرت عثمان، حضرت علی نے بار بار اعتراض کیا، اور حضرت علی سے مروی ہے صحاح کی کتابوں میں، انہوں نے کہا کہ ان کے کہنے سے ہم تھوڑی حج تمتع نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا ہے اور تمام لوگوں نے کیا ہے، تو آج کوئی شخص آ کر کے ایسی چیز کو کیسے منسوخ کر سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منسوخ نہیں تھی۔ تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشروع تھی وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتی ہے، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشروع تھی اس کے خلاف کبھی اجماع بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اجماع انہی چیزوں میں ہو سکتا ہے جس کی تائید کتاب سے ہوتی ہو، جس کی تائید سنت سے ہوتی ہو، یا جس کا سرے سے کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہ ہو، ایسی چیزوں پر، ایسے امور پر امت کا اجماع ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں تعلیمات موجود ہوں قرآن مجید کے اندر اور سنت میں تعلیمات موجود ہوں، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ امت کا اجماع اس کے خلاف ہو گیا ہے، یہ چیز مستحیل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول میں نے انہی مجلسوں میں کسی دن ذکر کیا تھا کہ امام مالک نے کہا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی اور آج ہو جائے گی، دین ہے، تو کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں فمن فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الامانہ، ایسا شخص جو یہ تصور کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نئی دینداری تھی وہ آج دینداری بن جائے گی، آج دین کا اصول بن جائے گا، تو وہ شخص یہ سمجھتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کی تبلیغ میں خیانت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، جو چیز حلال تھی اس کو بیان کر دیا، جو چیز حرام تھی اس کو بیان کر دیا، نکاح، طلاق، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کے مسائل کو ہم نے سب کو بیان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کر کے عملاً
اس کا ثبوت کے طور پر عملی طور پہ بھی امت کو اس کی تعلیم دے دی. تو حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ فقط زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الامانہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فما لم یکن دینا یومئذ لن یکون دینا الی یوم القیامہ. جو چیز اس وقت دین نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی، دین کی تعلیم نہیں تھی، وصول نہیں تھا، قانون نہیں تھا، نظام نہیں تھا، وہ قیامت تک دین کا قانون نہیں بن سکتا ہے. اس لیے جہاں تک حضرت عمر ابن خطاب کا اجتہاد ہے، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، اور اس پر ان کو اجر و ثواب بھی ملے گا. اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد. یہ امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحاح کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے کہ جب حاکم وقت یا حاکم شریعت یا علماء امت کسی مسئلے میں اجتہاد کریں تو اگر وہ ان کے اپنے اجتہاد میں حق کو پا لیتے ہیں، مصیب ہیں، درستگی کو پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرے حق پانے کا. اور اگر ایک حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے بعد غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو ایک اجر ملے گا اس کو اجتہاد کرنے پر، اور اس کا خطا معاف ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دوسرے ائمہ کرام ہوں جنہوں نے اجتہادات کیے فروع کے اندر، اس میں بہت سارے فروع میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، بہت سارے فروع میں ان سے ثواب بھی صادر ہوئے ہیں. تو جو چیز ثواب ہے، حق ہے، اس کو علی الراس والعین ہم اس کو قبول کرتے ہیں. جو چیز قرآن اور سنت کے نصوص کے خلاف ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے اور یہ شریعت کا قانون نہیں ہے. اس لیے اب ہم ان آیات اور ان احادیث اور صحابہ کرام اور دوسرے ائمہ کرام کے، اور یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ مسئلہ جو ہے طلاق ثلاث کا اس سلسلے میں شروع سے، میں نے کہا حضرت عمر ابن خطاب کے دور سے اختلاف شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد سے آج تک اس مسئلے میں اختلاف ہے. اس میں کسی تحزب، کسی گروہ بندی اور فرقہ بندی کی ضرورت نہیں ہے. کسی کا شرح صدر اس پر ہوتا ہے تو اس مسئلے پہ عمل کرے، اور جس کو شرح صدر نہیں ہوتا ہے، جس مذہب کے یا جس عالم کے قول پہ جس کو شرح صدر ہو اس پر عمل کرے. یہ مسئلہ ایسا ہے جس کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن مصالح، بہرحال جن مصالح کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق کی مشروعیت قرار دی ہے، ان مصالح کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر وہ مصالح نہیں سامنے رہتے ہیں تو ہم غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے. چنانچہ آپ ماحول کا مطالعہ کر کے دیکھیے، یا آپ ان مفاسد کو دیکھیے جو ان پر مرتب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو راستے کھولے گئے ہیں، جو حیلے بنائے گئے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے 3 طلاق کے ایک مجلس کو 3 کہا، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس پر جو مفاسد مرتب ہوئے، اس پر جو فتنے مرتب ہوئے، وہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے کہا ہم نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اب مجھے ندامت ہوتی، کیا کیا جائے؟ عالم وقت نے فتویٰ دیا حلالہ کرا لو. حضرت عمر ابن خطاب کے فتوے پر تو عمل کر لیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوگی، اور وہی عمر ابن خطاب ہیں جو حلالہ کرنے والوں کو کوڑے لگاتے تھے، اور حتیٰ کہ کہا کہ اگر کسی نے حلالہ کیا تو میں اس کو زنا کی جو سزا ہے اس کو رجم کر دوں گا. لیکن اب طلاق ثلاثہ نافذ ہونے کے بعد حلالہ ہی آتا ہے راستے میں، اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. تو لوگوں نے، اہل مذاہب نے حلالہ کی مشروعیت کو جائز قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملعون قرار دے. حلالہ کیا ہے اس کو آپ جانتے ہوں گے. حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اس سے حرام ہو گئی، اب دوبارہ اس کو اپنی زوجیت میں نہیں لا سکتا جب تک کہ دوسرا شخص سے اس کا نکاح نہ ہو جائے اور پھر وہ طلاق نہ دے. تو کیا جاتا ہے؟ ہیلا کیا جاتا ہے، کسی شخص سے پیسے دے کر کے، کچھ اور لے دے کر کے اس سے معاملہ کیا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے کہ تم ہماری بیوی سے 1 گھنٹے کے لیے نکاح کر لو، 1 دن کے لیے نکاح کر لو، اور دوسرے دن لکھوا لیا جاتا ہے، باقاعدہ لکھوا لیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر انکار نہ کر سکے، کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. تو لکھوا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1 دن کے لیے اسی عورت کو
ایسے شخص کے یہاں بھیج دیا جاتا ہے جس سے وہ شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرے دن اس کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد اور اس کے بعد یہ شخص دوبارہ اس کو اپنی زوجیت میں لاتا ہے۔ یہ سب مفاسد کیوں مرتب ہوئے ہیں؟ اس پر یہ فتنے کیوں مرتب ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جو طریقہ قرآن مجید نے بتایا ہے طلاق دینے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر عمل کیا تھا اپنے دور رسالت میں، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جس طریقے پر عمل کیا تھا طلاق کے مسئلے میں، اس طریقے کو ہم نے چھوڑا تو طرح طرح کے مفاسد پیدا ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اسی نہج سے، اسی طریقے پر سمجھنے کی کوشش کریں، اور شریعت کے اصولوں کو، شریعت کے قوانین کو، چاہے وہ عائلی زندگی سے متعلق ہوں، چاہے معاملات سے متعلق ہوں، چاہے تجارت سے متعلق ہوں، کسی بھی زندگی کے جس گوشے سے بھی تعلق ہوں، ان کو ہم قرآن اور سنت کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ادھر ادھر کے تاثرات سے متاثر ہو کر کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ اصول اسلامی شریعت کے اصولوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آج کی اس مجلس کو میں یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عائلی زندگی سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں سلسلہ وار گفتگو پھر اگلی ملاقاتوں میں ہوگی، جن میں سے بہت سارے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر ہے عدت کا مسئلہ، طلاق ہو گئی تو عدت کے مسائل کیا ہیں، کس طرح عورت عدت گزارے گی، اور عدت کے کتنے اقسام ہیں اور کتنے وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان جدائی کے اور بھی طریقے ہیں، جس میں سے خلا ہے، اس کے کیا احکام ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، لعان ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، زہار ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق انسان کی عائلی زندگی سے ہے۔ اس کے بعد عدت سے متعلق میں نے کہا پھر نان و نفقہ ہے، اس سے متعلق مسائل ہیں۔ بہرحال بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق عائلی زندگی سے ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے تو ہم انہی مجلسوں میں سلسلہ وار ان سب مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس سے قطع نظر کہ ہم جو ہے کسی مذہب یا کسی فرقے اور یا کسی مکتب فکر کی میں تعصب میں پڑھ کر کے کسی مسئلے کی تائید یا کسی مسئلے کی انکار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاشا وکلا اس سے بچائے۔ ہمارا مقصد ہے یہاں پر قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی طرز زندگی کو جس طرح سے من وعن وہ لوگ جس طرح سے اپنائے ہوئے تھے اس کی عکاسی یہاں پر کر دی جائے، اور دعا کیے جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے کہ انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ہاں اگر کسی کو کچھ سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جی جو اختلافات فقہی اور دوسرے وغیرہ ہوئے ہیں اس کا ذکر کرنا یا اس پر تنقید کرنا کیا گمان کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں تو گمان یعنی غلط گمان، غلط گمان کی بعد میں سمجھا جائے کہ اگر غلط باتیں ہیں تو غلط گمان ہم نہیں گمان کے ضمن میں نہیں آتا ہے۔ اس کا سے باتیں آئیں جی جی اس میں جتنے سامعین تھے ان کا یہ تاثر رہا کہ صحابہ کے بارے میں جس طرح آپ نے ابھی جن جن چیزوں کی نشاندہی کی اور اس کا فرق واضح کیا تو ہمیں بات سمجھ میں آئی، مگر انہی چیزوں کو دوسرے انداز میں جب بیان کیا جاتا ہے اور اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں اور جو تحقیقات کی گئی ہیں یہ گمان اور تجسس کی عمرے میں نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق سب سے پہلے ہے نیت پر ہے، سمجھے، ایمان اور عقیدے پر ہے۔ ایک آدمی جو صحابہ کرام کو عدول سمجھتا ہے، عدول کا مطلب ہے ہم ان کے بارے میں مکمل 100% یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کبھی بدنیتی سے کام نہیں لیا ہے، جس کو جس طرح سمجھا ہے جس بات کو اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کو اسی طرح سے بلا کسی نفسیاتی تدخل کے یعنی نفسیاتی تاثیر کے اس کو اسی طرح سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپس میں جو بھی اختلاف رہا ہو ان کا، سمجھے آپ،
لیکن جہاں تک دین کا مسئلہ ہے، جہاں تک سنت اور قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے اپنے آپس کے اختلافات کو اس میں نہیں اثر لانے دیا ہے. سمجھے آپ؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے طور پر، یعنی ان کا سینہ یا ان کے ایمان یا ان کا کہہ لیجئے کہ ان کا تصور، ان کی ذہنیت اتنی صاف ستھری ہے کہ اس سلسلے میں ہم ان کے بارے میں کسی خیانت کا تصور نہیں کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ امانت کا تصور کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ امانت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. جب یہ تصور ہمارا ہو کہ ان کے بارے میں ہم کسی خیانت کا قطعاً تصور نہیں کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں خیانت کو جو ہے ناجائز قرار دیتے ہیں، سمجھیے آپ، اور سب کو عدول سمجھتے ہیں بلا کسی تفرقے کے، چاہے وہ حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے ہوں، چاہے معاویہ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، اور چاہے جس بھی خاندان کے رہے ہوں. اس سے قطع نظر بحیثیت صحابی، ہر صحابی کو ہم امین سمجھتے ہیں، سمجھیے آپ، اور ان کی تقوی، ان کی دیانتداری، ان کی پرہیزگاری میں ہم قطعاً کوئی حرف نہیں رکھتے ہیں. اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہم صحابہ کرام کے اجتہادات اور آراء میں یقیناً جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تحقیق کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کوئی حرف نہیں ہے. اگر ہم کسی صحابی پر کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں اس نے غلطی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی نیت پہ حملہ کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر بہت ہی امین تھا، اپنے طور پر اس کی نیت جو ہے بہت صاف ستھری پاکیزہ تھی، اس نے اسلام کو یا اس نے دین کے اس مسئلے کو اسی طور پہ سمجھا اور اسی طور پر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی کوئی شخصیت معصوم نہیں ہے. معصوم کس سے نہیں ہے؟ خطا سے. خطا سے معصوم نہیں ہے. اس لیے خطا ہو سکتی ہے، اس کے باوجود کہ ایک آدمی خوش فہمی میں نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہو، اس کے باوجود بھی غلط کر سکتا ہے. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا نیک نیتی سے کیا اور امانت داری سے کیا، لیکن نیک نیتی اور امانت داری ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو کچھ کرے سب صحیح ہو. سمجھ گئے آپ؟ رب مبلغ للخیر لم یبلغہ اور رب مرید للخیر لم یبلغہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے. ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کو بتا دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفے کی مسجد میں، کوفے میں زیادہ ان کا وہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوفہ منتقل ہو گئے تھے، وہیں پر دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفے کی ایک مسجد میں گئے. وہاں پر لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ میں کنکریوں کی ڈھیر رکھی ہوئی تھی. سمجھے آپ؟ ایک آدمی اس میں سے لقمہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ قوم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو یا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. وہ لقمہ دیتا تھا اور سب لوگ مل کر کے کنکریاں گننا شروع کر دیتے تھے، سب پر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ گن کے فارغ ہوئے. پھر وہ لقمہ دینے والا ایک شخص وہ کہتا تھا اب الحمدللہ کہو، اب سبحان اللہ کہو. اس طرح سے حلقہ بنا کر کے اور اس کیفیت کے ساتھ وہ لوگ ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ایک نیک کام کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے جب دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ جس کیفیت سے تم لوگ کر رہے ہو نا، یہ کیفیت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے ساتھیوں کو ایسا کرتے بھی نہیں دیکھا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں یا تو تم اپنے طور پر اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہو، اور یا تو تم گمراہی کے دروازے میں داخل ہو رہے ہو. آپ نے فرمایا اما انتم اہدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اما ان اقتحمتم بابا من ابواب الضلالہ. یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت یاب ہو، اور یا تو گمراہی کے دروازے کی طرف تمہارا قدم بڑھ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا اے عبداللہ بن مسعود، آپ جانتے ہو ہم لوگ صرف نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں، خیر کی امید کر کے، خیر کی، یعنی ہمارا کوئی ارادہ ایسا کچھ نہیں کہ گمراہی لوگوں کو پھیلائیں، ہم لوگ چاہتے ہیں نیکی حاصل کرنا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رب مرید للخیر لم یبلغہ یا لم یصبہ. بہت سے نیکی کے چاہنے والے نیکی کو نہیں پاتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت صاف ہو اور
امانت داری ہو، سب کچھ ہو، تقوی ہو، اس کے باوجود انسان غلطی کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام اپنے طور پہ پورے یعنی بلا کسی شبہ بہت ہی دیانتدار تھے، اور دین کے معاملے میں کسی بھی اتہام، کسی بھی تہمت کا شکار نہیں تھے۔ ان کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دین کے فلاں مسئلے میں بدنیتی سے کام لیا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، چاہے خلفائے راشدین ہوں اور چاہے وہ عام صحابی ہوں۔ جیسا کہ بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے اس مجلس میں آپ کو بہت سی مثالیں دی تھی کہ فقہی اختلاف کا جہاں میں نے ذکر کیا تھا اسباب وغیرہ، اس میں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس کے بعد یہ عام قاعدہ ہے کل یؤخذ من قولہ ویرد الیہ، ہر شخص سے اس کی بات میں سے کچھ لیا جائے گا اور کچھ اس کے اوپر رد کر دیا جائے گا، سب ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ حضرت امام مالک کا یہ قول ہے، اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں سے یہ قول منقول ہے۔ تو یہ بات جو ہے صحابہ کرام کے اجتہادات یا ان کی آراء میں تقابل یا تحقیق اور ریسرچ، یہ ان کے بارے میں بدگمانی کو لازم نہیں ہے، یہ گمان کے ضمن میں نہیں آتا ہے، اور نہ ان کی شخصیت اسے مجروح ہوتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ چاہے صحابہ اور ائمہ کرام بھی۔ لا تکن تو کا ہم کو دے کر اصول تو نے پھینکے ہیں جھولیوں میں رحمت کے پھول تو نے چھینا ہے مشکلوں کو سوکھے ہوئے دلوں کو بخشی بہار عالم پروردگار